کہ ہائی کورٹ بہت خوش تھے، آپ نے جا کر سائن کیا. ہم نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا عمران بھائی اتنا بھاگ رہے ہیں. آپ نے مجھے ایک دن بھی یہاں مایوس نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مایوس ہو گیا. میں یہاں سے ایسے بھی نکلتا تھا کہ میں سوچتا تھا آج آرڈر ہو جائے گا، پھر نکلتا تھا، پھر یہاں بار بار آرڈر لینے آتا تھا. فیصلے محفوظ بھی ہوئے تو میں انتظار ہی کرتا رہا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی بھی مایوس نہیں تھا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج یہ تھا میرے پاس ٹائم بہت کم تھا، اس کی ایک فرسٹریشن تھی کہ ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے کرنے والا، اور وہ دفتر بھی دور ہے، وہاں جانا ہے بھاگ کے، پھر واپس آنا، پھر وہاں جانا، پھر واپس آنا. تو یہ کافی بھاگ دوڑ والا دن تھا، اس لیے شاید میں نے آپ لوگوں کو بھاگتے دوڑتے میں کہیں اگنور بھی کیا ہوگا. میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، لیکن بڑا ٹف تھا. ابھی بھی میرے پاس ٹائم کم ہے ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے، تو بس میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس صرف 10 منٹ تھے. اس میں آرڈر جو ہے وہ ابھی مجھے مل جائے گا، یہ 10 منٹ کا ہی ٹائم تھا. تو آرڈر لے کے پھر میں یہاں سے فوراً نکلوں گا اور ایئرپورٹ کی طرف جاؤں گا. عمران اپنے خاص بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو ہم نے دیکھا یہ آپ کے لیے ایک آزمائش تھی کہ آپ ایئرپورٹ پہنچے، محسن بھی آپ کے ساتھ تھا، پھر آپ واپس آئے، پھر آ کے یہاں کوشش کرتے رہے. یقیناً اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ سے آپ سارے اب ایک اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حج قبول کرے. میں اگر اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میرا حج قبول کرے. قبولیت تو دیکھیں اس کے پاس ہے نا، ہمارا کام تو پہنچ جانا ہے، اس کے آگے سر کو جھکانا اور اس سے مانگنا ہے. ہم تو مانگنے والے ہیں، دینے والا تو وہ ہے نا مالک. تو اللہ تعالیٰ حج کو قبول کرے اور اپنی مہربانی کرے. اور جو دعائیں میں کروں آپ لوگوں کے لیے، ساروں کے لیے، ملک کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرے. وہ بڑا مہربان ہے، وہ رستہ نکالتا ہے. کتنا دیکھیں میں نے جیسے اللہ کو پہچاننے میں سب سے زیادہ مجھے آسانی تب ہوتی ہے جب میں کسی چیز سے یہ سوچتا ہوں کہ یار اب تو بہت مشکل ہے، پھر میرا اللہ وہ کر دیتا ہے. تو میں نے یہ اپنی زندگی میں بار بار ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی مجھے کئی دفعہ ایسا لگا زندگی گزری ایسی عجیب، اور پچھلے 2 سال تو بہت ہی عجیب کہ مجھے لگتا تھا اب نہیں، تو پھر اللہ کر دیتا ہے. وہ مالک اتنا مہربان ہے، وہ آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ وہ ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، سارا اختیار اس کا ہے، سب کچھ، سب چیزوں کا مالک وہ ہے اور وہی کر سکتا ہے. یعنی اس کے علاوہ کسی اور کا بس ہی نہیں چلتا ایک سانس کے لیے بھی. تو وہ اتنا مہربان ہے، اس کی بڑی مہربانی. اچھا عمران بھائی یہ بتائیے گا، آپ کو سارے معاملے میں بہت بھاگ دوڑ کا سامنا رہا ہے، آج بھی آپ ماشاء اللہ سے بھاگ کے کام کر رہے تھے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی پہنچنا ہوگا، یعنی کہ لگتا ہے آپ کو صفا مروہ پہ جو بھاگنے کی وہ ٹریننگ ہے وہ ابھی سے آپ نے کر لی ہے؟ نہیں، بھاگ دوڑ میں پہلے بھی ٹھیک ہوں بھاگ دوڑ میں پہلے بھی ٹھیک ہوں، تھوڑا سا بیچ میں ویک ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہوں میں. اور وقت بھائی گزر جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے پیچھے یادیں چھوڑ کر جاتا ہے. جو بہت مشکل وقت ہوتا ہے نا، وہ بعد میں خالی وقت میں جب آپ بیٹھ کے اسے یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو امیوز کرتا ہے، یا آپ اس کے بارے میں سوچ کر ہنستے ہیں کہ یار وہ بھی کیسا وقت تھا اور کتنا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن اللہ نے وہ بھی گزار دیا. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کا رب آپ پہ کتنا مہربان ہے اور وہ آپ کے لیے کیسے راستے بناتا ہے. یعنی میں تو روزانہ ہی یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی سبب لگا ہی رہا ہوتا ہے ہر وقت. اچھا باہر جا کے کیا کرتے ہیں عمران صاحب جو کہ آپ کو روکا جاتا ہے، اور جج صاحب کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے؟ باہر جا کے حج ہی کرتا تھا اور میں نے نہیں کہ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو روکا جاتا ہے نا، کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کوئی ضد والا معاملہ ہی لگتا ہے مجھے. یعنی ایسے کوئی حج پہ جانے سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا. باقی لوگ میں حج پہ جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر کہیں جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا. میں انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، آزاد شہری ہوں. اس سے پہلے اگر مجھے پاکستان سے باہر ہی رہنا ہوتا تو آپ سارے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں 3 دفعہ پاکستان سے باہر گیا ہوں. جو ہمارے ساتھی پاکستان سے باہر چلے گئے تھے ان کے بعد گیا ہوں میں 3 دفعہ پاکستان سے باہر. تو کیا مجھے نہیں لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ باہر ہی رک جائیں، یا آپ یہاں آ جائیں، آپ وہاں آ جائیں؟ بھائی یہ ملک میرا ہے، میں اس کا قبضہ کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا قبضہ تھوڑی چھوڑ دینا ہے ملک کا. میرا ملک ہے، میں اس کا مالک ہوں. میں واپس آؤں گا، اس ملک میں رہوں گا، اس ملک کے لوگوں کے بیچ میں رہوں گا، یہاں گھوموں گا پھروں گا، اس سے زیادہ مزہ ہی کہیں نہیں آتا. تو حالات کیسے بھی ہوں، آپ اپنے لوگوں میں، اپنے ملک میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. اچھا یہ خدشہ ان لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے جن کا اپنا پلان ہو کہ کبھی انہوں نے ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے. ہم جیسے لوگ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. سر گرفتاری کے بعد جب آپ منظر عام پہ آپ کو لایا گیا، آپ آئے، بہت عوام آپ کے لیے بہت جذباتی جو ہے جذبات رکھتی تھی آپ کے لیے، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی تھی، آپ نے خود کہا تھا بقول آپ کے بہت عرصے بعد آپ نے ایک اجالا دیکھا تھا، کیا جذبات ہیں آپ کی؟ دوبارہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. اللہ کے گھر جانے کا تو وہ ایکسپلینیبل نہیں ہے، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. بس اللہ سے دعا ہے کہ میرے سے کوئی شکوہ نہ ہو، میں کسی کی شکایت نہ کروں.
कोशिश करूँगा मैं किसी की शिकायत ना दूँ। अच्छा इमरान भाई, कोई हाथ हुआ जब इंसान कहीं भी जाता है ना, कोई खास मकसद होता है, अच्छा कोई मैं आपको खास- बताऊँ, खास जरूर सोचता है। मैं जब भी अल्लाह का घर जाके देखा है ना, 2 दफ़ा पहले गया हूँ, मैं बड़ी दुआएं सोच के गया हूँ। वहाँ जाके वही दुआ मेरे मुंह से निकलती है जो मेरा अल्लाह चाहता है, और वो बदल जाती है। वहाँ जाके दुनिया की चीज़ें नहीं मांगी जाती, वो उधर सिलसिला और हो जाता है। ये हम ऐसी हैबत में तारी हो जाते हैं अल्लाह के घर को देखकर, एक ऐसी जड़ी वो मिली जुली कैफियत होती है मोहब्बत की और हैबत की, और अल्लाह का एक रोब आप पे तारी हो जाता है, तो फिर आप दुनिया नहीं मान सकते। दुनिया तो आप छोड़ छाड़ के वहाँ पहुँचे हुए होते हैं, तो वहाँ जाके ना आप जितना मर्जी सोचें दुआएं, चाहे कागज़ पे आप लिख कर ले जाएं, वहाँ दुआ आपके दिल से वही निकलनी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा। अच्छा सर ये बताइएगा इसी सवाल के साथ एक और अटैच सवाल है कि पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ जाके आपके ज़हन में कोई ऐसी दुआ है कि जो पाकिस्तान के हालात के वो तो मैं रोज़ करता हूँ पाकिस्तान के लिए दुआ। कि वहाँ मखसूस जगह मखसूस इलाके में जाकर अल्लाह ताला के घर में जाकर, यार ये एक फरीज़ा है जिसको अदा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं अपने रब से रोज़ाना जो दुआ करता हूँ ना, वो पहुँचती है मेरे अल्लाह के पास। उस जगह पे मैं एक फरीज़ा अदा करने जा रहा हूँ और वहाँ पे भी दुआ मांगूंगा, और रब तो हर जगह में कबूल करता है। मैं आम तौर पे भी अपने दोस्तों के लिए नाम लेके, इधर भी आपके बीच में लोग खड़े हैं जिनके मैं नाम लेके दुआ करता हूँ, और बहुत सारे और लोग हैं जिनके लिए मैं नाम लेके दुआ करता हूँ, और अपने मुल्क के लिए तो विशेष मेरी हमेशा रहती हैं, तो वो रहेंगी इंशाल्लाह। इस बार सर नाम लेके दुआ करते हैं, इनामुर रहमान का नाम लेके दुआ करनी है आपको। इमरान भाई, सब डिजिटल मीडिया की तरफ से आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। आप दुआ करें अल्लाह ताला से बाकी का सफ़र भी खैरियत से इंशाल्लाह। इमरान भाई, तय हो जाए। डिजिटल लोगों के लिए जो यहाँ पर आपके सामने लोग मौजूद हैं, या और भी हमारे कोलीग जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, मुख्तलिफ इदारों में जाना, मुख्तलिफ जगहों पर जाना, उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। मैं आप सबके लिए दुआ भी करूँगा, और आप सबको एक मशवरा दिया कि थोड़ा आराम भी कर लिया करो। थैंक यू सो मच। इस बार सर स्टान को कैंकरिया भी मारने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।